العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قرآن مجید کا ایک عجیب سا اعلان کہ جو ساری کائنات کو متوجہ کر رہا ہے. لو اتبع الحق اہواءہم، اگر کبھی کہیں بھی حق باطل کی پیروی کر لے گا تو نہ یہ زمین بچے گی نہ آسمان. اگر حق باطل کی اتباع کر لے گا، اگر حق باطل کی پیروی کر لے گا تو نہ یہ زمین بچے گی نہ آسمان. لفسدت السماوات والارض، سماوات بھی ختم ہو جائیں گے اور زمین بھی ختم ہو جائے گی. ومن فیہن، اور اس کے درمیان جو کچھ ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ اعلان قرآن کر رہا ہے کہ زمین و آسمان تب تک باقی رہیں گے جب تک حق باطل کی اتباع نہیں کرے گا. اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے گھر بار دینا گوارا کر لیا، اولاد کی قربانی گوارا کر لی، اپنی قربانی گوارا کر لی، مگر باطل کی بیعت کا انکار کیا. باطل کی بیعت کا انکار صرف اسلام کو بچانا نہیں ہے، اس زمین کو بھی بچانا ہے، اس آسمان کو بھی بچانا ہے. انکار بیعت حسین اس زمین کو بھی حیات دے رہا ہے، اس آسمان کو بھی حیات دے رہا ہے. عزیزو، حق و باطل کی داستان روز ازل سے چلی آ رہی ہے. روز ازل سے اب تک کبھی کسی صاحب حق نے کسی باطل کی اتباع اور بیعت نہیں کی، جان دے دی. آدم شیطان کے آگے نہیں جھکے، ابراہیم نمرود کے آگے نہیں جھکے، موسیٰ فرعون اور شداد کے آگے نہیں جھکے، رسول ابو جہل و ابو لہب کے آگے نہیں جھکے، حسین یزید کے آگے نہیں جھکے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی زیارت وارثہ آواز دے رہی ہے، السلام علیکہ یا وارثہ آدم و صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. حسین کے ایک انکار بیعت نے سارے انبیاء کی محنتوں کی حفاظت کی ہے. صلوات پڑھے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ضرورت ہے عزیزو اس کائنات کو آشنا کرانے کی ضرورت ہے، اس کائنات کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس دنیا کو پہچانوانے کی ضرورت ہے کہ اگر اس دنیا کی حفاظت چاہتے ہو تو حسین کے ساتھ آ جاؤ. میں جملے کو سمجھیے گا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر اس انسانیت کی حفاظت چاہتے ہو تو حسین کے ساتھ آ جاؤ. اس دنیا کی حفاظت چاہتے ہو تو حسین کے ساتھ آ جاؤ. اگر معاشرے اور سماج کی عزت چاہتے ہو تو اس حسین کے ساتھ آ جاؤ، اس لیے کہ جہاں حسین نہیں ہوتے وہی آتنکواد ہوتا ہے. جہاں حسین نہیں ہوتے
حسین کے ساتھ آ جاؤ. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے کہا شاست حسین بادشاہ حسین دینست حسین دین پناست حسین. حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے حسین دین بھی ہے حسین دین پناہ بھی ہے. ایک تصور ہے حسین سے بادشاہت کا کیا تعلق ہے؟ حسین تو امام ہے اور بادشاہت تو دنیا داری کا نام ہے. پھر پوچھئے خواجہ سے کہ یہ کیوں کہا کہ شاہ حسین حسین شاہ ہے. ٹھیک ہے شاہ کا لفظ اختیار کیا گیا ہے علماء کے لیے بھی صوفیان کرام کے لیے بھی صاحبان شریعت کے لیے بھی مگر لفظ بادشاہ تو صرف حاکمان وقت کو کہا گیا ہے نا. مگر یہ کیوں کہا کہ شاہ حسین بادشاہ حسین حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے. ایک تو کہنا یہ مقصود ہے کہ جو کچھ حسین ہے حسین ہی ہے. یزید نہ شاہ ہے نہ بادشاہ ہے. حسین صرف سوالی ہے بیعت کا. فقیر سے زیادہ یزید کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جو حسین سے سوال بیعت کرے. حسین کے سامنے سوالی ہے یزید. شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین. بادشاہ جس وقت سے شعر کہا جا رہا تھا آج سے تقریباً 800 سال پہلے یہ کہا ہے شاہ حسین بادشاہ حسین. حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے. اس وقت روئے زمین پر روم کے علاوہ کہیں جمہوریت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا. زیادہ تاریخ میں جانا مقصود نہیں ہے عرض کرنا چاہوں گا. صرف روم کا ایک چھوٹا سا خطہ تھا جہاں ارسطو کا دیا ہوا چھوٹا سا ایمپائر تھا جمہوریت کا. ورنہ دنیا میں جہاں بھی تھی بادشاہت تھی اور بادشاہ طرح طرح کے تھے. یہ خواجہ کیوں کہہ رہے ہیں شاہ حسین بادشاہ حسین؟ اصل میں قرآن کی اسی آیت کے حوالے سے جو بھی میں نے آپ کے حوالے کی بتانا شاہ یہ چاہتے ہیں خواجہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس نے اس دنیا کو قربانی دے کے بچایا ہے اسی کا حق ہے کہ بادشاہت کرے. جس نے زمین کو حیات دی ہے اسی کا حق ہے کہ اس کائنات پر اپنا تصرف رکھے. کہ حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے اور صرف شاہ و بادشاہ نہیں ہے حسین دین بھی ہے حسین دین کی پناہ بھی ہے. عجیب بات ہے خواجہ کے دروازے پہ آج بھی یہ قطع لگا ہوا ہے. زمانہ جاتا ہے اسے چاہیے کہ خواجہ کے در کو چومنے سے پہلے اس قطعے کو بھی دیکھ لے کہ خواجہ خود کس در کو چوم رہے ہیں. خواجہ کا در چومو لائق احترام ہے میں کہہ رہا ہوں. مگر یہ بھی ضرور دیکھو کہ ہم جس کے در کو چوم رہے ہیں وہ خود کس کے در پہ بیٹھا ہوا ہے. مجمع ماشاءاللہ بہترین نوحہ خوانی اور ماتم زنی کر رہا ہے. وقت کا دامن بھی بہت ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حسین دین ہے. شاگرد ہے حسین دین ہے حسین دی پناہ ہے. ایک ہی ذات جو دین بھی ہو دین پناہ بھی ہو کیوں کر ممکن ہے. دین پناہ بھی ہے یعنی دین کو بچانے والے. تو بچانے والے کا مطلب بچانے والا اور ہے جو چیز بچائی جاتی ہے وہ اور ہے. تو بچایا جا رہا ہے دین کو بچانے والے ہیں حسین. تو حسین دین کو بچانے والے ہیں اس لیے دین پناہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں دین حسین یعنی حسین دین بھی ہے. ذرا غور تو کرو حسین نے کربلا میں بچایا کیا ہے. حسین نے قرآن بچایا حسین نے شریعت بچایا
15 दिसंबर तक, आदम से लेके सन 2015 के 15 दिसंबर तक कहीं की तारीख उठा के देख लो, एक करबला के अलावा कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां सर से ज्यादा हाथ की कीमत हो। क्या सुन रहे हो भाई? सारी कायनात में हाथ की कीमत कम होती है, सर की कीमत ज्यादा होती है। तन्हा करबला है जहां हुसैन ने सर की कीमत कर दी है, कम हाथ की कीमत बढ़ा दी है। तन्हा करबला है, तन्हा करबला है। सरदार नगा 10 यजीद सर दे दिया, मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? वही है जो मैंने पढ़ी, इसलिए यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया कि हुसैन को कायनात बचानी थी। अगर हाथ हाथ में दे देते तो ये कायनात नहीं बचती। हुसैन ने कहा हम न बचे, कायनात बचाई जाएगी। हम न बचे, हमारी औलाद न बचे, मगर ये कायनात बचाई जाएगी। बचा लिया हुसैन ने इस कायनात, हाथ नहीं दिया। और अब जुमला सुन लो, अभी बेहतरीन नोहा बयानिया लबो लहजे का अंसार हुसैनी कदीम मुबारकपुर पढ़ रही थी। आपने समाज फरमाया है कि हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया और ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा लिया। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा लिया, कलमे को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया, शराफत इस्लामी को बचा लिया, इखलाक को बचा लिया। मगर इसे बचाने के साथ साथ हुसैन ने सवाले बैत को इतना जलील कर दिया, इतना जलील कर दिया कि वो यजीद जो हुसैन के खुले हाथों से बैत मांग रहा था, सैयद सज्जाद के गिरफ्तार हाथों से बैत न मांग पाया। हम तुम्हारे हाथ में हाथ नहीं देंगे, सर दे देंगे। और फिर देखो कि हमारे घराने का हाथ कितना मजबूत होता। पहचानो हमारी कलाइयों में कितनी जान होती है कि तुम्हारी जंजीरें भी पहन लेगा मगर तुम्हारी बैत नहीं करेगा। सैयद सज्जाद रावी कहता है, पैगाम जो पहुंचाना तो पहुंचा चुका। रावी कहता है कि मैं सन 60 हिजरी 28 रजब को मदीने पहुंचा। सन 60 हिजरी 28 रजब को मदीने पहुंचा तो शहर मदीना बंद था। मैंने पूछा लोगों से, मैं गांव से दूर से आया हूं और आज कोई छुट्टी का दिन तो नहीं है, मेरी आवाज पहुंच रही होगी। आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है और मैं दूर दराज का रहने वाला हूँ, आया हूँ। ये आज शहर मदीना बंद क्यों है? लोगों ने कहा शहर मदीना इसलिए बंद है कि वारिसे मदीना मदीना छोड़ रहा। सुन लिया ना? आज मदीना ताराज हो रहा है, रसूल के रोज़े पर चिराग जलाने वाला जा रहा है, ज़हरा की तुरबत पर कुरान पढ़ने वाला जा रहा है, भाई के सराहने बैठ के दुआ करने वाला जा रहा है। आज मदीना वीरान हो रहा है। पूछा क्या हुसैन जा रहे हैं? कहा नहीं, सिर्फ हुसैन नहीं जा रहे हैं, आज जवाना ने बनी हाशिम भी जा रहे हैं। आज मदीना वीरान होने वाला है, इसलिए शहर
سونا سلف لینے کے لیے آتا تھا اور لے جا کے اپنے گاؤں میں بیچا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو اب کبھی اور کسی دن آئیں گے، لیکن ہم نے بنی ہاشم کو کبھی ایک جگہ نہیں دیکھا، کبھی کسی کو دیکھا کبھی کسی کو دیکھا، بہتوں کو نہیں دیکھا، مگر آج اس قافلے کو جاتا ہوا دیکھیں گے تاکہ یہ سارے دنیا کے حسین ترین لوگ ایک جگہ ہمیں نظر آ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ بنی ہاشم کے سارے جوان چاند کی طرح ہوتے ہیں، اسی میں قمر بنی ہاشم بھی ہوں گے۔ آج ہم سب کو ایک جگہ دیکھ لیں گے۔ وہ راوی ایک گلی کے نکڑ پر موڑ پر آ کے کھڑا ہوا جس طرف سے قافلہ گزرنے والا تھا۔ سن لو آخری لفظ، آنسو روک نہ پاؤ۔ نکڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ ادھر ہی سے قافلہ گزرے گا، تو سارے جوانوں نے بنی ہاشم کو ایک گھوڑوں پر بیٹھا ہوا دیکھے۔ آج دیکھ لو کل یہ قافلہ لوٹے گا، ایک جوان بھی گھوڑوں پر نہ ہوگا۔ وہ کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا، اتنی دیر میں باب الحوائج غازی عباس کی آواز گونجی۔ زینب کیوں روتی تھی؟ ام کلثوم کیوں یاد کر کے روتی تھی؟ اس لیے کہ کوئی آواز دینے والا نہ رہا۔ آواز آئی، سنو گے آواز؟ اے مدینے والوں، اپنی کھڑکیاں بند کر لو کہ رسول کی بیٹیاں گزرنے والی ہیں۔ کسی کو نظر لائے کھڑکیاں بند ہونے لگی، والا قافلہ اور آیا آگے، پھر آواز گونجی، اے اہل مدینہ، رسول زادیوں کی سواریاں آنے والی ہے، کھڑکیاں بند کر۔ وہ نکڑ کے اور قریب آیا۔ قریب آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ دو گھوڑے برابر سے چلے آ رہے ہیں اور دونوں گھوڑوں پر تقریباً 32 سال کے جوان بیٹھے ہوئے۔ ایک گھوڑا نہیں، دو گھوڑے جو برابر سے چل رہے ہیں اور دونوں پہ 32 سال کے کڑیل جوان بیٹھے ہیں۔ راوی نے کہا میں نے پہچانا نہیں، میں نے قریب کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا یہ دونوں کڑیل جوان جو چلے آ رہے ہیں، میں اندازہ نہیں کر پا رہا ہوں ان دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ دونوں ہی قوی نظر آ رہے ہیں، طاقتور نظر آ رہے ہیں، یہ دونوں کون جوان ہیں؟ اس نے کہا ایک علی کا بیٹا عباس ہے، دوسرا حسین کا بیٹا سید سجاد ہے۔ ایسا کڑیل جوان جو مدینے سے اس طرح گیا تھا شام غریبہ، اپنے پھوپھی کے کاندھے پر سر رکھ کے خیمے سے برآمد کڑیل جوان میرے امام کا 32 سالہ علی جبل الحسین جو بیمار کربلا ہو گیا، مگر بیمار کربلا اس بیمار کربلا کو جسے ظالم نے بھی بیمار ہی سمجھا تھا، کیونکہ پھوپھی کے سہارے جلتے ہوئے خیموں سے نکلا تھا۔ سید سجاد کے پاس اس وقت اتنی طاقت ہی نہ تھی کہ جلتے ہوئے خیمے سے خود نکل آئے، پھوپھی کے سہارے سے نکلے، مگر 11 محرم کو انہی کے پیروں میں دوہری بیڑیاں، ہتھکڑیاں، گلے میں توتے خاردار، کمر میں لنگر، عزادارو ایک قوی انسان اتنا لوہا اٹھا کے نہیں چل سکتا جتنا سید سجاد کو پہنا دیا گیا۔ کربلا سے شام 2100 کلومیٹر کا یہ سفر طے کیا گیا۔ اس وقت کا فرات کے کنارے سے جو راستہ تھا وہ 1600 کچھ کلومیٹر کا تھا، مگر جس راستے کو یزیدیوں نے اپنایا تھا دمشق پہنچنے کے لیے وہ تقریباً 2100 کلومیٹر کا تھا، جس کے کمر میں لنگر بھی ڈالی گئی تھی تاکہ سید سجاد سیدھے قد سے نہ چل سکے۔ انصاف کرو عزادارو، سیدھے قد سے تو آدمی
مدینے سے سید سجاد رخصت ہوئے تھے تو راوی نے کہا کہ میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ عباس زیادہ قوی ہیں یا سید سجاد زیادہ قوی. یہ دونوں تقریباً 32 سال کے قریب جوان ایسے لگ رہے تھے کہ جس میں فرق نہیں کر پا رہا تھا. یہ راوی کہہ رہا جب سید سجاد مدینے سے گئے ہیں اور جب مدینے پلٹے ہیں, اب سن لو بہن کا جملہ, جب مدینے پلٹے تو پھوپھی نے کہا سید سجاد ہم پہلے اپنے نانا کے روضے پہ جائیں گے. سید سجاد پھوپھی کو لے کے نانا کے روضے پر آئے. جیسے ہی سغرا کو یہ معلوم ہوا کہ میری پھوپھی نانا کے روضے پہ آ گئی ہے تو ایک کنیز کو ساتھ لیا اور سغرا نانا کے روضے پر آنے کے لیے بڑھی. جیسے ہی دروازے پہ پہنچی تو دیکھا کوئی ایک مرد عرب ہے جو روضے کے زینے پہ بیٹھا ہوا ہے. کنیز نے آگے بڑھ کے کہا اے مرد عرب ہٹ جا کہ علی کی بیٹی پوتی آ رہی ہے, حسین کی لاڈلی آ رہی ہے. سید سجاد